بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالہ۔ آج کی یہ پرومقار محفل محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجائی گئی ہے۔ یقیناً یہ انتہائی بابرکت مجلس ہے۔ اس میں بیٹھنا، اس کے لیے وقت نکالنا، توجہ اور انہماک سے گفتگو سننا باعث ثواب ہے۔ یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر یہ عقیدہ اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی بلڈنگ دھڑام سے نیچے گر جائے گی، کیونکہ اس میں مسئلہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور سعادت کا ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا۔ ہر سعادت سے بڑی سعادت یہ کہ آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ہے جو ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی عند اللہ مکتوب لخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔ انی عند اللہ مکتوب لخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔ میں اس وقت اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔
اس وقت کہ جب آدم اپنی مٹی میں پروئے جا رہے تھے، اللہ نے میرے مقدر میں خاتم النبیین ہونا اس وقت لکھ دیا تھا۔ ختم نبوت کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ کل کا مسئلہ نہیں، یہ تو ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، کائنات کا ذرہ بھی وجود میں نہیں آیا تھا، تب سے خاتم النبیین کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے ایک سنن ترمذی کی روایت پیش کرتے ہیں کہ میں اس وقت نبی لکھ دیا گیا تھا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ تو یہ روایت تو ثابت نہیں، ضعیف ہے۔ اس بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ نظریہ بھی بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے پہلے نبی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے پہلے نبی بن چکے تھے، اس کے کفر میں شک نہیں۔ نبی بننے کی بات نہیں، خاتم النبیین لکھے جانے کی بات ہے۔ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، تمام نبیوں کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے، اور نبوت کا سلسلہ آپ پر منقطع ہو گیا۔ آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز اور سعادت کے متعلق بتا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مان لے اور آپ کو خاتم النبیین نہ مانے تو اللہ کے ہاں اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اللہ کا سچا رسول اور نبی آپ کو ماننا ہے، وہاں ایمان کا جزو لازم بلکہ عین ایمان یہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین ماننا ہوگا۔ 7 ستمبر کو ملک پاکستان میں ایک کوشش ہوئی کہ قادیانیت کو کافر قرار دیا گیا قانونی حوالہ سے، اور انہیں اقلیت ٹھہرایا گیا۔ اچھی کوشش تھی، ٹھیک ہے، ہر مسلمان کو اس بات پر خوشی ہوئی اور ہونی بھی چاہیے۔ خوشی کی بات یہ ہونی چاہیے اہل حدیث ہو، وہ دن یاد کرو جس دن مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تعالی نے مرزا کو کافر قرار دیا تھا۔ وہ دن کون سا ہے؟ اس دن بھی عید مناؤ، اس دن کو خوشی مناؤ، اس دن کو پروگرام کرو جب پوری دنیا کو اہل حدیث نے کامیاب اور سرخرو کر دیا تھا۔ ایک ڈاکو، ایک افاق، ایک کذاب اور دجال، ایک خبیث، ایک مسلمہ کذاب کی روحانی اولاد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر وار کرتا ہے۔ اس زمین پر سب سے پہلے اس کو کافر اہل حدیث نے کہا تھا۔ شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دیلوی کے دستخط ہیں اس پر۔ آج ہم سو گئے، گہری نیند سو گئے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں رہا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا تعلق محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔
ہمارے علماء نے اس فتنہ کی سرکوبی کے حوالے سے اتنا لکھا ہے کہ ڈاکٹر بہاؤالدین حافظ اللہ تعالی نے 73 جلدیں جمع کر دی ہیں. ایک کبھی ہیکل انسان علماء اہل حدیث کا علمی خزینہ اور گزینہ رد قادیانیت کے حوالے سے نہیں اٹھا سکتا. 73 جلدوں میں علماء اہل حدیث کے علمی کارنامے رد قادیانیت کے حوالے سے دنیا کے سامنے ہے. یہ اہل حدیث کی کوشش اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت کی بے مثال دلیل ہے. یہ مسئلہ پوری امت کا ہے اور خصوصاً اہل حدیث کا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جس طرح شیخ فرما رہے ہیں کہ ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ثناء اللہ امرتسری کون تھے؟ سرخیل اہل حدیث، مناظر اسلام، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. کیا شان رکھتا تھا وہ انسان، اور اس کا جذبہ دیکھے اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس کی محبت دیکھے. اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا. اس فتنہ کی سرکوبی کے حوالے سے دن رات لکھا، دن رات لکھا. اتنی کوشش کی، اتنی کوشش کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں. اپنے علماء کی محنتوں اور کاوشوں کے حوالے سے مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اس فتنے کے سامنے ڈھال نہ بنتے، آج فیصلہ آباد میں آپ کو ایک مسلمان بھی نہ ملتا، ایک مسلمان بھی نہ ملتا. آپ کے پنجاب میں، سرحد میں، سندھ بلوچستان میں پورا ملک کافروں کا ملک ہوتا، زندیقوں اور ملحدوں کا ملک ہوتا، پورا ملک مرتدوں کا ملک ہوتا. کیا خیال کرتے ہیں اس مرد مجاہد کی اس کاوش کو؟ اللہ نے اس کو قبولیت بخشی ہے. نماز پڑھو، جب اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو ثناء اللہ امرتسری کے لیے بھی دعا کیا کرو. وہ آپ کا محسن ہے، وہ آپ کا محسن ہے. ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، مرزا پریشان ہو گیا، تنگ آ گیا، وہ چھیڑ کندھوں پر آ گیا. اس نے سوچا یہ میری جان نہیں چھوڑتا، مجھے کوئی ہیلا کر لینا چاہیے. مرزا نے چیلنج کیا کہ سچا جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا. چیلنج کیا تھا بولیے؟ جھوٹا سچے کی زندگی میں نہیں، آواز ادھر سے بھی آنی چاہیے. جھوٹا سچے کی زندگی میں، یہ کس نے کہا؟ مرزا لعین نے. کیا کہا؟ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا. واہ میرے اللہ! ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نحیف، کمزور، بوڑھے. مرزا نے سوچا میں چیلنج کرتا ہوں، کل یہ بابا مر جائے گا، میری چاندی ہو جائے گی. ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی تھی اور اپنے رب پر یقین کتنا تھا. کہا مرزا میں ثناء اللہ کو تیرا چیلنج قبول ہے. مجھے تیرا چیلنج قبول ہے. آسمان ساکت ہے، زمین پر سکتہ طاری ہے. 15 دن کے بعد مرزا نے لکھا الفجر رسالے کے اندر کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مرے گا. مجھ پر
مرزا دنیا کا واحد انسان ہے جس نے اپنے جھوٹے اور دجال ہونے پر خود مہر ثبت کی ہے. اپنے جھوٹا اور دجال ہونے پر خود مہر ثبت کیا کہ اللہ نے وحی کی جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے. مرزا جو تھا یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا تھا. مرزا فریبی تھا، جھوٹا تھا، دجال تھا، نامراد انسان تھا. 1880 میں اس نے دعویٰ کیا، پہلا دعویٰ کیا تھا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، ملہم من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے مجھ پر الہام ہوتا ہے. یہ اس کا 1880 میں پہلا دعویٰ تھا. ٹھیک 2 سال کے بعد اس نے کہا میں مجدد ہوں. جین کی حالت بگڑ چکی ہے، یہ ابتری آ گئی ہے، مجھے بھیجا گیا ہے تجدید دین کے لیے، میں مجدد ملت ہوں. اور جب آپ ان سے بات کریں فوراً یہ بات کریں ایک مجدد کی ضرورت تھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے آئے. وہ یہ کہتے ہیں 1899 میں اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں. اور 1891 میں اس نے کہا میں ذلی بروزی نبی ہوں. اور 1901 میں اس نے کہا میں مستقل صاحب شریعت نبی ہوں. یہ اس کے 5 دعاوی، پینترے بدلتے رہ گیا، دھوکے دیتا رہ گیا. کہاں سے چلا؟ ملہم من اللہ سے، پھر بنا مجدد، اور پھر مسیح موعود، پھر کون سا نبی؟ غیر تشریع نبی، ذلی اور بروزی نبی، اور پھر بن گیا اصلی نبی. یہ 5 دعوے اس نے کی. اور یاد رکھیں کہ مرزا کے کفر اور ارتداد پر 14 دلائل ہیں. کتنے دلائل ہیں؟ 14 شکے یا 14 کہہ سکتے ہیں قانون اس پر لگتے ہیں شریعت کے، جس بنا پہ وہ مرتد ثابت ہوتا ہے. کتنے قانونوں سے؟ پہلا قانون وہ ختم نبوت کے عقیدے کا منکر تھا. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کو جائز کہے وہ کون ہوتا ہے؟ مرتد کافر. مرتد کافر. مرزا کا پہلا کفر دنیا میں یہ ظاہر ہوا. نمبر 2 اس نے دعویٰ نبوت خود کر دیا کہ میں نبی ہوں. دوسرا کفر. اور تیسرا اس نے کہا مجھ پر وحی آتی ہے اور بروئے قرآن میری وحی کا ماننا واجب ہے لوگوں پر. اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. ایک شک یہ بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا. اس نے جتنا عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا اتنا دنیا میں کسی کافر نے کسی نبی کو نہیں سکھایا. گالیاں، ننگی گالیاں، ماں کی گالیاں دیتا تھا. سیدنا عیسیٰ کو ماں کی گندی گالیاں دیتا تھا، اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول کو، اور پوری امت مسلمہ کو کافر سمجھتا تھا.
تو میں عرض کر رہا تھا مرزا یہ بھی دعویٰ رکھتا تھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور یہ جو میں نے کہا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا، یہ وحی آئی مجھ پر، وحی۔ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں کہ مرزا مجھے تیرا چیلنج قبول ہے، یقین دیکھے آپ نے رب پر اور محمد الرسول اللہ کی صداقت اور سچائی پر آپ کا ایمان ملاحظہ کریں۔ اتنا دنیا میں کوئی مضبوط پہاڑ بھی نہیں جتنا سرخیل اہل حدیث ثناء اللہ امرتسری تھے۔ پہاڑ تو ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، پہاڑ تو پھٹ جاتے ہیں، پہاڑ تو لرز جاتے ہیں، پہاڑ سے بھی مضبوط انسان تھا۔ مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا اس نے۔ بوڑھا، بزرگ، بیمار، لاغر اور مرزا صحت مند عمر میں، پھر میرے رب کا کرنا تو دیکھیں۔ 1901 میں اس نے دعویٰ نبوت کیا، 1901 میں اس نے دعویٰ نبوت کیا، اور 1908 میں مرزا مرتا ہے، ٹھیک 40 سال بعد، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں، پورے 40 سال کے بعد ثناء اللہ امرتسری سرگودا کی سرزمین پر فوت ہوتے ہیں۔ میرے اللہ نے ثابت کر دیا مرزا جھوٹا تھا، محمد الرسول اللہ کو ماننے والے سچے تھے۔ اللہ نے ثابت کیا اہل حدیث، مسلک اہل حدیث کی حقانیت اور سچائی پر بہت بڑی دلیل ہے یہ۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اہل حدیث ہیں اور آپ نے مسلک کی سچائی پر دلیل دیں، آپ فوراً یہ واقعہ بتائیں، فوراً واقعہ بتائیں۔ اور ایک اور بات عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے لکھنا یہ سعادت مندی ہے۔ ہم نے بھی حصہ ڈالا، ہمارے علماء نے ڈھیروں لکھا، بتایا 73 جلدیں، لیکن ایک داعیہ آیا، قیامت تو آئے گی اور محمد الرسول اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں ہو جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت کے لیے لکھا ہے۔ یقین جانیے قبر میں کچھ رکھنا شاید صحیح نہ ہو، اگر صحیح ہو تو میں تلقین کروں، میری یہ کتاب قبر میں رکھ دینا، میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا۔ اگر کوئی انسان آئے کسی مکتب فکر اور کسی بھی نظریے کا ہو، ختم نبوت کے حوالے سے لکھنا چاہے اور وہ قلم اٹھائے، بہترین صحافی اور رائٹر ہو، جید عالم ہو، جب تک اپنی کتاب میں ثناء اللہ امرتسری کا نام نہیں لائے گا، ختم نبوت کا حق ادا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے اہل حدیث کو ایک مضبوط ستون بنا دیا۔ آپ وارث ہو محمد الرسول اللہ کے، آپ وارث ہو ختم نبوت کے عقیدہ کے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری لاپرواہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کاش ہمارے اندر یہ حمیت آتی، ہمارے اندر یہ جرت ہوتی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے، آپ کے روحانی بیٹے تھے، آپ کی محبت میں کھڑے ہو جاتے۔ اس وقت ہمارے نوجوانوں کو کفر و ارتداد میں ڈالا جا رہا ہے۔ کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، ان کی لڑکیاں تک استعمال ہو رہی ہیں۔
کہ ان کے اندر روحانیت ختم کر دو، پاک دامنی کا جوہر ختم کر دو، ان کے اندر غیرت ختم ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی نہیں رہیں گے۔ مال کی لالچ دی جا رہی ہے، مال کی، آپ کو اٹلی لے جائیں گے، آپ کو جرمنی پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں پاکستان میں کیا ہے؟ یہاں تو سیلاب ہے، یہاں تو زلزلے ہیں، یہاں تو گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور وہاں آپ عیش و عشرت کی آسانی والی زندگی بسر کریں گے۔ اور کئی ایک نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیپروں میں لکھا ہے کہ میں قادیانی ہوں۔ مسلمانوں، اللہ ہمیں یہ روح سیاہی والا دن نہ دکھائے، ہم مر جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، اللہ تو گواہ رہ جا، کبھی بھی اپنا نامہ اعمال سیاہ نہیں ہونے دیں گے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ میں تو مبالغہ کے طور پر کہتا ہوں، نوجوان بھائیوں عبرت حاصل کرو، ہم تو مولانا ہیں بیچارے، چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ہیں، وہ تو ختم نبوت کا معاملہ اور عقیدہ تو بہت بلند تر ہے۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے یہ آپ کی داڑھی ہے، اس سے ایک بال اتار دو، ایک بال مونڈو، یہ دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو نا، بیٹھے نا، مجھے کوئی کہے یہ بال کھینچ دو، ہم آپ کو امریکہ کی نیشنلٹی دیں گے، میں رب کعبہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں مر تو سکتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ تو داڑھی کی بات ہے، وہ تو عقیدہ ختم النبوت کی بات ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے شرمان الآثار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ وابستگی رکھے میرے بھائیوں۔ اگر سکون کی زندگی جینا چاہتے ہو، عزت کی زندگی، غلبے کی زندگی جینا چاہتے ہو، ایک طریقہ ہے، میرے اللہ نے ساری کی ساری خیر و برکت محمد کریم کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائیں، ان خوش نصیبوں میں بنے۔ ایک مسلمان کو کوئی کافر مرتد ورغلا رہا تھا، آپ کی محنت کوشش سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہ گیا۔ سمجھ تو نہیں آئی بات؟ آپ کی کوشش سے وہ رسول اللہ کا رہ گیا، ورنہ تو کافر اس کو مرتد کر لیتا۔ محنت، کوشش، حمیت، جمع مردی دکھائیں۔ رسول اللہ کو ماننے والے اور بزدل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور لالچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور کردار ایسا، اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا کہ مرزا کا بڑا جرم کیا تھا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سعادت چھینی۔ ایسوں کو ہم کبھی معاف نہیں کر سکتے، کبھی معاف نہیں کر سکتے، کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو جس انداز میں بیان کیا، علماء تشریف فرما ہے۔ آج کی یہ محفل اجازت نہیں دیتی کہ کچھ دلائل بھی عرض کر دیے جائیں گے، موسم کی حدت بھی ہے، شدت، وقت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیے اس حوالے سے بیان کریں گے۔ آج ہی میں نے اللہ کی توفیق سے 40 احادیث صحیحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے ریکارڈ کروائی ہیں۔ اللہ توفیق دے، انشاءاللہ مزید اس پر بات ہوگی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ انتہائی حساس مسئلہ ہے۔
انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ اسلام کی بنیاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ ختم نبوت کے مسئلہ کا دفاع کرنا حقیقت محمد الرسول اللہ کا دفاع ہے، حقیقت میں قرآن کریم کا دفاع ہے، حقیقت میں اصحاب محمد کا دفاع ہے، حقیقت میں ائمہ اہل سنت کا دفاع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کو جس انداز میں بیان کیا ہے، جس انداز میں اس کے دلائل کو بیان فرمایا ہے، دنیا میں کوئی مسئلہ، کوئی اسلامی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ اس انداز میں اسے بیان کیا گیا ہو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو الجھایا گیا ہے خاتم النبیین، خاتم کا معنی یہ، خاتم کا معنی یہ، خاتم کا معنی یہ بات صحیح ہے نا شیخ؟ ہمیں خاتم کے لفظ میں الجھا کے رکھ دیا، خاتم کا یہ معنی، خاتم کا یہ معنی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ نہ مسلمانوں کو آیات کا پتہ، نہ احادیث مبارکہ کا پتہ، نہ امت کے اجماع کا پتہ، نہ علماء امت کی ختم نبوت کے حوالے سے محنتوں اور کاوشوں کا علم۔ آپ قرآن کریم لائیں، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کا ہر آیت سے ثبوت نہ دوں تو اہل حدیث کا بچہ ہی نہ کہنا۔ پورا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے۔ اول آیت سے لے کر آخر تک ختم نبوت، اول سے لے کر آخر تک ختم نبوت۔ قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ نے بتا دیا تھا کہ ایسے ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم، ان بین ید الساعۃ کذابین فاحذروہ، ان بین ید الساعۃ کذابین فاحذروہ، قیامت سے پہلے جھوٹے آئیں گے، میرے امت کے لوگوں قیامت سے پہلے جھوٹے آئیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ فاحذروہم فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچ کر رہنا۔ مسیلمہ کذاب کا ایک سفیر آیا، صحیح بخاری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بعد یہ نبوت مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر، خلوت میں جا کر اس بات پر ذرا غور کرنا، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بعد نبوت مجھے دے دینا، بات نہیں سمجھ آئی آپ؟ میں کہاں ہوں اس وقت اور کن سے میں مخاطب ہوں؟ بولیے کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نبوت وفات کے بعد مجھے لکھ دیں۔ بتائیے میرے نبی کا دل دکھا ہوگا کہ نہیں دکھا ہوگا؟ صبر دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمایا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، فرمایا تو نبوت کی بات کرتا ہے، میں یہ چھڑی بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ قربان جاؤں میں ابو بکر صدیق پہ رضی اللہ تعالی، اس امت کا عظیم انسان، نبیوں کے بعد امت کا عظیم انسان ابو بکر۔ اگر صحابہ نے تلوار چلائی ہے تو سب سے پہلے متنبی جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے مسیلمہ کذاب پر چلائی ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کو؟ جنگ ہوئی، باقاعدہ سے سیدنا ابو بکر نے جنگ لڑی۔ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف اعلان جہاد یہ صحابہ کی سنت ہے، اصحاب محمد کی سنت ہے۔ جس طرح شیخ کہہ رہے ہیں، ہمارا تو بس نہیں ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے کسی مرتد کافر کو قتل کرنے کا، ورنہ یہ نظر بھی نہ آتے۔ ایک مسلمان حکمران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرفدار بن جائے اور اس زمین کو خبیثوں سے نجسوں سے پاک صاف کر دے۔ یہ زمین میرے اللہ کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیثیں آئیں، عبداللہ بن عمر سے آئیں، سید عائشہ سے آئیں، دیگر صحابہ سے آئیں، 40 سے زیادہ صحیح احادیث مسئلہ ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا گیا ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، آپ سب کی طرح میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، قیامت کی صبح تک اللہ نے محمد کریم کی نبوت اور رسالت کو باقی رکھنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، انی ارسلت الی الکافہ وختم بی النبیون، پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے پوری انسانیت کی طرف، اور نبیوں کے سلسلے کو اللہ نے مجھ پر بند کر دیا ہے، نبیوں کے سلسلے کو بند کر دیا ہے۔ انا خاتم النبیین انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کذابون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ سیدنا ثوبان سے یہ روایت ہے، سنن ابی داؤد ترمذی وغیرہ کے اندر۔ امت میں 30 جھوٹے، سب سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ دجال ہوگا، باقی دجال سے نیچے جھوٹے ہوں گے، جن کا دعویٰ نبوت ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئیں گے اور آپ سے سعادت چھینیں گے۔ آپ نے باخبر کر دیا کہ جھوٹے آئیں گے، اور ایک روایت میں کذابون دجالون، وہ کذاب اور دجال ہوں گے، جھوٹ بولیں گے کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لوگو سن لو، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو دعویٰ نبوت کرے وہ جھوٹا اور دجال ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، السنہ امام ابن ابی عاصم میں، سند اس کی حسن ہے۔ فرمایا لوگو سنو، اس دنیا میں سب سے فتنہ، بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ ہر نبی نے اس فتنہ دجال سے اپنی ملت، اپنی قوم کو بتایا ہے، ڈرایا ہے۔ یاد رکھو، انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ ذرا انداز دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا، میں آخری نبی، نبیوں میں سب سے آخر میں، نبیوں میں سب سے آخر میں، اور تم امتوں میں سب سے، انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، جب تک زندہ ہوں اگر میری زندگی میں دجال آیا، میں تمہاری طرف سے حریف ہوں گا، لڑوں گا۔ میں اللہ کے پاس چلا گیا تو پھر آپ نے لڑنا ہوگا، اللہ آپ کا نگہبان پاسبان ہو، فلاں فلاں علاقے میں چھا جائے گا، اور سب سے پہلے اس کا ہتھیار یہ ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، یاد رکھیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک کے بعد نبوت کا دعوت و دجال کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ بولتے نہیں۔ جو نبی پاک کے بعد دعوی نبوت کون ہوگا؟ وہ دجال ہوتا ہے، وہ دجال ہوتا ہے۔ فرمایا پھر وہ آگے بڑھے گا، کہے گا انا ربکم، انا میں تمہارا رب ہوں، دجال کہے گا۔ پہلے دعوی نبوت کرے گا، پھر دعوی ربوبیت کر دے گا۔ یاد رکھو، تم زندگی میں مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکو گے، وہ دجال تمہارے سامنے ہوگا، تمہارا رب کیسے؟ دوسری بات، وہ تو کانا ہوگا اور تمہارا رب۔ سمجھ آتی ہے یہ بات؟
لوگوں اگر میری زندگی میں آ گیا تو پھر میں اس سے نمٹ لوں گا، اگر نہ آیا، آپ میں سے کسی کی زندگی میں دجال آیا تو اس کے منہ پر تھوک دینا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ وہ مفتی ہیں اس کائنات کے جن کا قول صحیح مسلم میں ہے، ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی آخر الانبیاء، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کون ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، ہم تمام نبیوں کی مثال، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال سنو۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص وہ ایک قصر بناتا ہے، ایک محل تعمیر کرتا ہے، ما احسنہ وما اجملہ، کیا ہی خوبصورت حسین و جمیل قصر محل بناتا ہے۔ لوگ اس محل میں داخل ہوتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہیں، مگر اس کے ایک کھدرے میں، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ کتنی اینٹوں کی جگہ؟ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت محل ہے، کاش یہاں بھی اینٹ لگ جاتی، یہاں بھی اینٹ لگ جاتی۔ وَعْنَ اللَّبِنَا، میں محمد قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ اینٹ اپنی جگہ پر چسپا ہو جائے گی، محمد نبوت کا دروازہ بند کر دے گا۔ انس بن مالک، ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ان کے معاملات کو نمٹاتے تھے، ان کے کام کرتے تھے، ان کے کام آتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہو جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ انہ لا نبی بعدی وانہ لا نبی بعدی وانہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے خلفاء آئیں گے، بکثرت آئیں گے، خلفاء آئیں گے، بکثرت آئیں گے، مگر نبی نہیں آئیں گے۔ اعتراض کرتے ہیں ختم نبوت والے، اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا۔ یہ مسلمانوں مذاق ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نبی مبعوث نہیں ہوگا، نبی مبعوث، نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو استثناء ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو استثناء ہے۔ کیا ہے؟ استثناء۔ وہ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے پیرو بن کر آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیرو۔ اس ظالم کی طرح نہیں کہ شریعت کا یہ عمل بھی منسوخ ہے، یہ حکم بھی منسوخ ہے، ایسے شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں، شریعت کو اپنانے کے لیے آئیں گے۔ وہ فتنوں کا دور ہوگا، پریشانی کا دور ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے سچے دین کو غالب کر دے گا۔ اس وقت یہ موذی نظر بولتے تو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کیوں بن گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کے کلا کما کرنے کے لیے آئیں گے، ان کو مٹانے کے لیے آئیں گے، ان کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے آئیں گے، ان کے وجود کو پاش پاش کرنے کے لیے آئیں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دشمن ہے۔ آپ کو سمجھ تو نہیں آتی جی؟
بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے مفت کے یہ کیسے دشمن بن گئے؟ دشمنی کیوں کمائی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ ایک وقت آئے گا صرف اللہ کا سچا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین غالب ہوگا، کفر مٹ جائے گا، ارتداد مٹ جائے گا، زندقت دفن ہو جائے گی، الحاد ختم ہو جائے گا، دنیا میں امن ہو جائے گا، اور محمد الرسول اللہ کی عظمتوں کے پھریرے لہرائے جائیں گے۔